قرآن اور حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک میں 4 اعمال ایسے ہیں جن کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم ہے۔ سب سے پہلے روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ روزہ تمام مسلمانوں بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ روزہ کے لحاظ سے ماہ رمضان المبارک میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، تلاوت کلام پاک۔ قرآن پاک میں آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ترجمہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ ماہ رمضان میں کلام پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تراویح کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد خلفاء نے اس کو جماعت کی صورت میں پیش کیا تاکہ تمام لوگ کلام پاک کی تلاوت کو سن سکیں۔ نمبر 3، صدقہ و خیرات کی کثرت۔ ماہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کے لیے روزہ رکھنا تو ایک آسان بات ہے، لیکن صدقہ و خیرات دینا بہت مشکل ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے غریب، مسکین اور یتیم کی خدمت کی جائے۔ لوگ فضول خرچی میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کسی یتیم اور حقدار کو صدقہ و خیرات نہیں دیتے۔ جب آپ لوگ صدقہ و خیرات دو گے تو اس سے غریب مسلمان آسانی سے روزے بھی رکھ سکیں گے اور عید الفطر کے لیے نئے کپڑے بھی خرید سکیں گے۔ روزہ رکھنا آسان ہے مگر خرچ کرنا مشکل ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ بھی کثرت سے کرنی چاہیے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس رمضان کی بابرکت مہینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور یہی مہینہ ہمارے لیے جنت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا صحیح معنوں سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے اور اپنے لیے بلکہ پوری امت کے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ والسلام۔